لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تحریک لا الہ الا اللہ کا آغاز ہے۔ اس تحریک کا مقصد فرقہ واریت، برتری، سیاسی قوت، دنیاوی مفاد اور شخصیت کا ابھار نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی پر آمادہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اسی پر آدمی کی نجات کا انحصار ہے۔ اس لیے توحید سمجھیں، اسے آگے پھیلائیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تاکہ ہمارے اخلاق اور اعمال سنور جائیں اور ہم جنت کے وارث قرار پائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے رسول، وہ عہد یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں انہی پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے اقرار کیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے روز یہ نہ کہہ پاؤ کہ ہمیں تو اس عہد کی کوئی خبر نہ تھی، یا یہ بھی نہ کہہ پاؤ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ کیا آپ ہمیں پہلے لوگوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں؟ رب کائنات کے فرمان کے حوالے سے عقیدہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ اس عقیدے کی سیدھی سادی تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیار اور احکام میں کسی انداز میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے۔ یہ یقین کہ اللہ ہی قادر مطلق اور خالق کائنات ہے، اس کے سوا کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، مکھی کوئی چیز اٹھا لے جائے تو انسان وہ چیز مکھی سے واپس نہیں لے سکتا۔ اس سچائی کو قرآن مجید کے مقدس الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، پس غور سے سنو اسے۔ بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ تم مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس معمولی سے کام کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھین سکتے اسے اس مکھی سے۔ آہ، کتنا بے بس ہے ایسا طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔ نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور، سب پر غالب ہے۔ ایک مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی خالق ہی نہیں بلکہ وہ کائنات کا مالک بھی ہے اور اکیلا ہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا نظام چلانے میں اس کا کوئی نہ شریک تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا، اور نہ ہی اس نے کسی کی عبادت و ریاضت سے خوش ہو کر زندہ یا فوت شدہ کسی بزرگ کو اپنی خدائی میں اختیارات دیے ہیں۔ اس کا ارشاد عالی ہے، يولج الليل في النهار ويولج النهار
في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو دن میں اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں، اور اس نے پابند حکم کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہی ہے، اور وہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک اور خالق ہی نہیں، وہ رازق بھی ہے، اس کے سوا کوئی تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ جب یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک و خالق اور رازق نہیں، تو صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔ اس کا ارشاد ہے، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر شے پر نگران ہے۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں، زبانی، جسمانی اور مالی عبادت، جن کا اقرار ہر نمازی اپنی نماز میں تشہد کی شکل میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ زبانی عبادات میں دعا کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرتے ہوئے کسی ہستی کے طفیل، وسیلہ اور اس کی حرمت سے مانگنا جائز نہیں۔ اس بات کی تائید انبیاء علیہم السلام اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم چند انبیاء کی دعاؤں اور ان کی حاجات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے ان الفاظ میں اپنے رب سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوئے تو انہوں نے اپنے رب سے اس طرح مدد طلب کی، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ میں اولاد کے لیے فریاد کی، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ عرض کی،
اے میرے رب، میری حالت یہ ہے کہ کمزور اور بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، اور بالکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب، اور میں نامراد رہا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بعد دین ضائع نہ کر دیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب کے خاندان کا، اور بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ سیرت والا۔ اے زکریا، ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھے ایک بچے کی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو صحت یابی کے لیے صرف اپنے رب کے حضور دست بدعا ہوئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس طرح فریاد کرتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران بھوک سے تل ملائے تو یوں دعا گو ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسمان سے خوان نعمت کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان الفاظ میں اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو، اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار دعائیں کی اور اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت ان الفاظ میں فریاد کنا ہوئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ حصول علم کے لیے اپنے رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہوئے اس طرح التجا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے